کربلا کی داستان صرف ایک جنگ کی داستان نہیں ہے، یہ اس واقعے کی داستان ہے جس نے اسلامی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن جب بھی کربلا کا ذکر ہوتا ہے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دلوں میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا کربلا صرف حکومت حاصل کرنے کی جدوجہد تھی؟ کیا یہ صرف ایک سیاسی اختلاف تھا، یا پھر یہ حق اور باطل کے درمیان وہ عظیم مرحلہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی امت کے لیے عبرت بنا دیا؟ اور وہ کون شخص تھا جو پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ کا راستہ روکنے آیا تھا اور پھر آخری وقت میں سب کچھ چھوڑ کر ان کے ساتھ شہید ہو گیا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں واپس مدینہ منورہ جانا ہوگا۔ 4 ہجری مدینہ منورہ کی پاک سرزمین پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیدائش پر بے حد خوش ہوئے۔ آپ نے ان کے کان میں اذان دی، دعا فرمائی اور نام حسین رکھا۔ وہ اس گھرانے میں پلے بڑھے جہاں جبریل علیہ السلام وہی لے کر اترتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ 60 ہجری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ یزید نے حکومت سنبھال لی تھی۔ دمشق سے مدینہ کے گورنر کے پاس حکم پہنچا، حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے بیعت لی جائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فوراً بیعت نہیں کی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری دینے گئے اور دیر تک دعا کرتے رہے۔ پھر انہوں نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اپنے اہل خانہ، بچوں اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ میں عراق کے شہر کوفہ سے خطوط آنے لگے، ایک خط، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں خطوط جمع ہو گئے۔ ہر خط میں ایک ہی گزارش، آپ کوفہ تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جلد بازی نہیں کی، حالات کی تحقیق کے لیے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کو کوفہ روانہ کیا۔ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ جب کوفہ پہنچے تو ہزاروں لوگوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ پورا کوفہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن یہ ظاہر تھا، حقیقت نہیں۔ جب عبید اللہ بن زیاد کوفہ پہنچا تو خوف پھیلایا گیا، دباؤ ڈالا گیا، اور وہی لوگ پیچھے ہٹ گئے جو وفاداری کے دعوے کرتے تھے۔ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تنہا رہ گئے، پھر انہیں گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ عنہ سفر میں تھے۔ راستے میں مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کی شہادت کی خبر ملی۔ یہ بے حد دردناک لمحہ تھا، لیکن قافلہ رکا نہیں، سفر جاری رہا۔ راستے میں حر بن یزید اپنے دستے کے ساتھ آئے اور قافلے کو روک لیا۔ 2 محرم 61 ہجری یہ قافلہ ایک میدان میں پہنچا۔ اس میدان کا نام تھا کربلا۔ خیمے لگا دیے گئے، دوسری طرف فوجوں کی تعداد بڑھتی گئی اور پھر فرات کے پانی تک رسائی بند کر دی گئی۔ پیاس بڑھنے لگی، خیموں میں بچے پانی مانگتے تھے، عورتیں بے چین تھیں، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی صبر کے ساتھ ڈٹے رہے۔ 9 محرم کی رات امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، فرمایا، دشمنوں کی دشمنی مجھ سے ہے، جو جانا چاہے چلا جائے، میں اسے نہیں روکوں گا۔ لیکن کوئی نہ گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ علی اکبر رحمہ اللہ نے کہا، ہم حاضر ہیں۔ ایک ایک ساتھی نے وفاداری کا یقین دلایا۔ اس رات خیموں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، دعائیں کی جا رہی تھیں، ہر دل اپنے رب کی طرف متوجہ تھا۔ 10 محرم یوم عاشورہ، وہ دن جسے اسلامی تاریخ کبھی نہیں بھول سکتی۔ مقابلہ شروع ہوا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترتے گئے۔ سب سے پہلے حر بن یزید رحمہ اللہ کا نمبر آیا، وہی حر جو کوفے کی فوج کی طرف سے امام حسین رضی اللہ عنہ کا راستہ روکنے آیا تھا۔ جنگ کے دوران ان کے دل میں اتھل پتھل مچ گئی۔ وہ سوچنے لگے، ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف آخرت ہے، ایک طرف یزید کی فوج ہے، ایک طرف نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر حر بن یزید نے وہ فیصلہ کیا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ وہ اپنا گھوڑا موڑ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آئے، کانپتے ہوئے کہا، میں نے آپ کا راستہ روکا تھا، میں تائب ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ اور پھر حر بن یزید اسی میدان میں شہید ہو گئے، دشمن کی طرف سے نہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے۔
उनके बाद हजरत अली अकबर रहमहुल्लाह मैदान में उतरे, जो सूरत और सीरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मिलते जुलते थे। उन्होंने बहादुरी से जंग की और शहादत का जाम पिया। फिर हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु, जो अलमबरदार करबला कहलाते हैं, पानी लेने फुरात की तरफ गए। दोनों हाथ काट दिए गए, लेकिन मशक दांतों से थामे रहे, फिर शहीद हो गए। फिर हजरत अली असगर रहमहुल्लाह, जो अभी शीरखार बच्चे थे, वो भी तीर का निशाना बने। एक एक करके 72 शहीद हुए। करबला की रेत उनके खून से रंगती चली गई। फिर वो लम्हा आया जब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु लगभग अकेले रह गए। वो मैदान जंग में उस शुजाअत के साथ उतरे जो उनके नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके वालिद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की निशानी थी। तारीखी रिवायतों में आता है कि जब भी दुश्मन का कोई दस्ता उनकी तरफ बढ़ता, वो उन पर इस तरह टूट पड़ते कि दुश्मनों के कदम उखड़ जाते। इब्न कसीर रहमहुल्लाह लिखते हैं कि उन्होंने इस जंग में अकेले 50 से ज्यादा दुश्मनों को शिकस्त दी और मैदान से पीछे धकेला। दुश्मन सीधे उनके सामने आने से कतराते थे, इसीलिए उन पर चारों तरफ से तीर बरसाए जाते थे। सामने से मुकाबला करने की उनमें हिम्मत न थी। जिस्म पर एक के बाद एक जख्म लगते गए, लेकिन हर जख्म के बाद वो दोबारा उठते, दोबारा डटते, दोबारा लड़ते। रिवायतों में आता है कि दुश्मन के लश्करियों ने भी आपस में कहा, इस तरह लड़ते हुए हमने कभी कोई नहीं देखा। फिर वो आखिरी लम्हा आया, चारों तरफ दुश्मन थे, जिस्म पर अनगिनत जख्म थे। रिवायतों में आता है कि उन्होंने उस वक्त भी आवाज दी, क्या कोई है जो मेरी मदद करे? क्या कोई है जो अहले बैत की हिफाजत करे? लेकिन उस मैदान में उनकी पुकार सुनने वाला कोई न था। दुश्मनों के तीर और नेज़े उन पर बरसते रहे और वो हर ज़र्ब के बाद भी अल्लाह का नाम लेते रहे, यहाँ तक कि वो जमीन पर आ गए और उनके आखिरी अल्फाज में अल्लाह की हम्द थी। शिकवा नहीं, घबराहट नहीं, सिर्फ सुकून और तस्लीम। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु शहीद कर दिए गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहादत के बाद अहले बैत की खवातीन और बच्चों को कैद करके कूफा ले जाया गया, लेकिन करबला का पैगाम वहीं खत्म नहीं हुआ। ये पैगाम आज भी जिंदा है, सब्र का पैगाम, इस्तिकामत का पैगाम, और ये पैगाम कि तौबह की राह कभी बंद नहीं होती। यही करबला है, यही उसका सबक है। अल्लाह ताला इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु, अहले बैत और तमाम शुहदाए करबला से राजी हो। आमीन।